TV, Next International. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی السلام علیکم۔ پروگرام رنگ باتیں کرے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارے مہمان ایک نوجوان پروفیسر ہیں، پروفیسر سید علی عمران۔ پروفیسر صاحب کا جو شعبہ ہے وہ ہے کامرس یا تجارت، ساتھ ہی انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے 2 کتابیں تصنیف کی ہیں اور اس کے علاوہ مزید 5 کتابیں ہیں جو اس کا موضوع کراچی میں جو محرم الحرام کا اہتمام ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ محرم الحرام، پھر عزاداری، مرشہ نگاری، تو ہم اس پر بات کریں گے۔ پہلے ہم پروفیسر صاحب سے ان کے تعلیمی دور کی بات کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم کیا ہے اور کہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد کس تدریس میں جب آئے تو کس کالج میں بطور استاد تعینات ہوئے۔ جی پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی بحیثیت طالب علم اور بحیثیت استاد کہاں آپ کی مصروفیات رہیں؟ سر میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی سے ہی ایم اکنامکس کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں نے کچھ پارٹ جو ہے وہ آئی سی ایم اے کی۔ اس کے بعد میں پروفیشنل لائف میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور سن 2001 سے اب تک جو ہے وہ ٹیچنگ کے اندر جو ہے میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کراچی کے بہت سے کالجز میں نے پڑھایا، گورنمنٹ کامرس کالج میں، خورشید ویلس کالج میں، مراد المن گوٹ کالج کے اندر، اور آج کل میں علامہ اقبال گورنمنٹ کالج کے اندر ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر۔ یہ کہاں پر ہے جو علامہ اقبال؟ علامہ اقبال کالج ماڈل کا ملیہ۔ جی، گورنمنٹ کامرس کالج میں آپ کس سن میں تھے؟ میں 2001 سے 2004 تک، سپٹمبر 2004 تک جو ہے وہ تین برس کامرس کالج۔ وہاں کا تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ کیونکہ وہ میری بھی مادر ہوئی ہے۔ وہ تجربہ میری زندگی کے لیے سب سے سنہرا دور ہے، کیونکہ وہاں سے جو کچھ سیکھا وہ، کیونکہ وہاں استاد الاساتذہ موجود، جی، تو ان کی صحبت میں رہ کر جو ہے نا وہ تمام جو ہے وہ ہنر سیکھ لیے ٹیچر کے، جی، کیونکہ وہاں وہ لوگ تھے جو استاد جب ایک دفعہ کلاس روم میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب اس کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، جی، لیکن اسٹاف روم میں جب جاتا ہے اور اس سے سینئر لوگ اگر وہاں موجود ہوں جی، تو پھر بھی اس کے پاس ایک آپشن ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور میں نے گورنمنٹ کامرس کالج میں اپنے اس پورے 3.5 سال کے دور میں صرف سیکھا ہی سیکھا، اور بہترین بڑے بڑے اساتذہ تھے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ وہاں جو استاد تھے ان میں سے کوئی جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوں؟ اعجاز الرحمان صاحب، جی، پروفیسر امجد حسین صاحب، جی، اور ایک اور ہمارے ٹیچر تھے، ان کا بھی میرا نام میں نہیں آ رہا، بہرحال ابھی آئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں، عبد الرشید شیخ صاحب۔ جی، ان لوگوں سے بہت سیکھا۔ اچھا، یہ جو آپ کی گورنمنٹ کامرس کالج ہے یہ لوگوں کو بزنس کی طرف مائل کرتی ہے، لیکن یہ میں آپ کے سامنے ایک میمن بھائی بیٹھا ہے، اس کالج نے اس کا گباڑا کر دیا، کیونکہ ہمارے یہاں اردو کے پروفیسر تھے، پروفیسر انجم اعظمی، انہوں نے اردو کی طرف ایسا راغب کیا کہ ہم نے کاروبار چھوڑا اور اردو پر آ گئے۔ تو یہ گورنمنٹ کامرس کالج کا یہ نیگیٹو پوائنٹ کم از کم ایک میمن کے لیے ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ نے یہ اپنی تدریسی دور میں 2 کتابیں لکھی ہیں۔ یہ بھی کامرس کالج کی ہی وجہ سے ہوا، اچھا، کیونکہ میں بنیادی طور پہ اکاؤنٹنگ کا ٹیچر تھا، اور جب میں کامرس کالج میں آیا تو انہوں نے کہا بھائی اکاؤنٹنگ کے ٹیچر تو موجود ہیں، اچھا، آپ کو بزنس اینڈ انڈسٹریل لا پڑھانا پڑے گا۔ میں نے کہا سر یہ تو میں نے نہیں پڑھایا کبھی، تو کہنے پڑھانا تو پڑے گا آپ کو، کامرس میں تو سارے سبجیکٹ پڑھانے پڑیں گے۔ تو انہوں نے مجھے انفلوئنس کیا کہ نہیں آپ کو پڑھانا ہے، تو میں نے بحالت مجبوری پڑھانا شروع کیا۔ تو پھر میں نے اس میں مہارت حاصل کرنا شروع کی، بہت زیادہ محنت کی میں نے، اس کے بعد چیلنج بطور چیلنج لیا، اور میں نے اس کو سمجھ لیں کہ پھر اتفاق سے جب میں گیا خورشید گرلز کالج میں تو وہاں اردو میڈیم والے بچے جو ہیں وہ زیادہ تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اردو میں کوئی ہمارے پاس کتاب دستیاب نہیں ہے،
صحیح. تو پھر میں نے اردو میں نوٹس لکھنا شروع کیے جس میں میں نے بہت شدید محنت اس سینس میں کی کہ انگلش کا اردو میں مترادف لفظ جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ میننگ والا جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا تھا, تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. جی جی. اور اسی کے اندر ہی میں سبجیکٹ کے اندر جو ہے نا وہ میں مہارت سے مزید حاصل کرتا چلا گیا. اور پھر یہ کتاب بھی جو یہ ہے تجارتی و صنعتی قانون. جی. ایک کتاب تو یہ ہے اور یہ اس کا انگلش ہے بزنس اینڈ انڈسٹریل لا. جی, یہ جو اردو والی کتاب ہے سر, اس کو میں نے اتنا سادہ الفاظ میں لکھا ہے کہ وہ بچے جو انگلش میں لیتے ہیں بطور جو ہے وہ سبجیکٹ, اس کے باوجود جو ہے وہ جب تھوڑا عرصہ گزر جاتا ہے اور ان کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ اس کو تو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں خود ہی یاد ہو جاتا ہے, تو ضرورت ہی نہیں ہے رٹا لگانے کی, تو سر ہم جو ہے وہ اردو میں کنورٹ کریں گے. اچھا, ہمارے زمانے میں اس کی کتاب آتی تھی اصول تجارت و مراسلت, وہ الگ سبجیکٹ ہے. ہاں, تو اس میں وہ جو کتاب تھی نا اردو میں, وہ انہوں نے رائٹر نے لکھنے کے بعد کسی اہل ادب سے اس کو منتخب کرایا تھا, جو کوئی اکبر آبادی سے. وہ اتنی اچھی کتاب بن گئی تھی, وہی چلتی تھی, لوگ بچے پڑھتے تھے نا. تو یہ جو اسی حوالے سے مجھے یاد آیا کہ مختار مسعود صاحب تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملا واحدی نے ان سے کہا تھا کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہوتا ہے جو علماء کرام کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں, اس کو اگر کسی اہل ادب سے اس کو سیٹ کروا لے نا تو بہت زیادہ پڑھا جائے گا. ادبی تحریر سمجھ میں آتی ہے نا پڑھنے میں, اور اگر آپ عام فہم ہو جاتی ہے. تو آپ نے بھی ایک طرح سے عام فہم ہی کتاب لکھی ہے. میں نے پوری کوشش کی کہ وہ عام فہم عام بچ. تو یہ دو چیزیں ہیں آپ کی, یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں آپ کی لائف میں. اور ہمارے استاد تھے پروفیسر اے ڈبلیو قریشی اسی گورنمنٹ کامرس کالج میں, وہ کہتے تھے کہ وہ پڑھاتے تھے بزنس ڈرافٹنگ. وہ کہتے تھے کہ کبھی کسی کو برا نہیں کہو. جیسے وہ تاج محل کی مثال دیتے تھے, آگرے میں متھرا آئل ریفائنری بنائی گئی ہے, تو اس کا دھواں جو تھا وہ تاج محل کے لیے نقصان دیتا. تو وہ کہتے تھے کہ متھرا آئل ریفائنری از اے ویری گڈ ایگزامپل آف دا ویری بیڈ لوکیشن. یعنی شروع میں انہوں نے گڈ لگایا, تو وہ انہوں نے اس طرح سے سکھایا کہ آپ کسی کو اگر تنقید بھی کرنی ہے تو پہلے اس کو اچھا کہو, پھر لپیٹو اس کو, پھر لپیٹو. تو بہرحال تو آپ کا تعلق بھی, ہاں مجھے یاد ہے, آگرے سے ہی ہے. جی سر, میرا تعلق جو ہے وہ آگرے کی سیدوں کی ایک بستی ہے شاہ گنج. اچھا. تو میرا تعلق جو ہے وہ شاہ گنج آگرہ سے ہے. میرے والد صاحب کی پیدائش بھی وہیں کی ہے. تو والد صاحب سے وہاں کے بارے میں کچھ سنا ہے آپ نے؟ میرے والد صاحب بہت چھوٹے تھے. اچھا. ان کی جو پیدائش ہے وہ 1942 کی ہے, 1942. 5 سال کے. تو وہ 5 سال کے تھے, تو وہ ہجرت بھی 47 میں کر لی تھی. 47 میں ہجرت. اچھا, ہجرت کر لی تھی. یہاں آنے کے بعد پھر کراچی میں آپ کہاں مقیم ہوئے؟ یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ میرے جو والد کے ماموں تھے وہ گھارو فلٹر پلانٹ پہ تھے. اچھا. تو وہ گھارو فلٹر پلانٹ پر ہی, یعنی گھارو میں جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ مقیم ہوئے. اور میرے والد صاحب کا میٹرک بھی جو ہے وہ ٹھٹا کا ہی ہے. اچھا. اس کے بعد پھر وہاں سے یہ لوگ کراچی آئے, ملیر میں, ایف ساؤتھ. تو یہ ڈائریکٹ ملیر میں آ گئے؟ جی, ملیر میں. اور پھر ملیر سے ہم 1970 سے ہی جو ہے, 70 میں جعفر طیار سوسائٹی بنی ہے, تو ہم 72-73 میں جو ہے شروع کیا. میری پیدائش جو ہے وہ 78 کی ہے, اور جعفر طیار سوسائٹی. اچھا, آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے نا, کیا نام ہے اس کا, جعفر طیار سوسائٹی نصف صدی کا قصہ ہے. جی. اس میں آپ نے تذکرہ کیا جب 1970 میں اس کے وجود کے ساتھ ہی کوئی وہاں خاتون آ گئی تھیں جو اسکول میں پڑھاتی تھیں, تو ان کو کیا خالہ کہتے تھے؟ جنگل والی خالہ. جنگل والی خالہ. جب یہ جنگل تھا مکمل طور پہ جنگل تھا. پہلے کھیت تھے. جی. وہ کھیت ختم ہو گئے تو وہ جھاڑیاں ہو گئیں اور وہ تمام چیزیں ہو گئیں, کیونکہ پانی جو ہے وہ زیر زمین پانی آہستہ آہستہ اس پورے علاقے میں جو ہے وہ نیچے جا رہا تھا. اچھا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ کاشتکار پیچھے ہوتے چلے گئے اور یہ زمینیں بنجر ہوتی چلی گئیں اور جھاڑیاں ہو گئی تھی. وہ جنگل نما ایک بنا ہوا تھا. تو وہ جنگل, وہ جب ان کا پہلا گھر بنا تو وہ جو آبادی تھی آخری ایف ساؤتھ, تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ کہتے تھے آگے جنگل ہے. جب انہوں نے اپنا گھر بنایا تو ان کو پھر نام دیا جنگل والی خالہ. عرفیت بن گئی ہے. جی. اچھا, اس کا مطلب یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ ملیر کی جو زرخیز ترین زمین ہے اس کو تعمیرات نے تباہ کر دیا, غلط ہے نا؟ نہیں, ایک طرح سے تو ہوا ہے, تباہی تو آئی ہے, ظاہر ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن
دوسرا یہ کہ وہ پانی زیر زمین جو ہے نا وہ نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے. یعنی اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پانی کا جو لیول ہے وہ 500 کراس کر گیا نیچے زیر زمین. اچھا, یہ مرزا آدم خان جو تھے ان کی وجہ جو انہوں نے بند بنایا تھا وہاں پر, اس کی وجہ سے ملیر کی زمین سیراب ہوئی تھی, تو وہ پھر بند کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اس کا. اب بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے بند بنائے گئے ہیں, ایسی بات نہیں, کافی بند جو ہیں وہ بنائے ہیں تاکہ جو ہے نا پانی اسٹور ہو سکے. زمین جو ملی ندی کی زمین ہے وہ مسامدار ہے, وہ پانی کو ایبزارب کر لیتی ہے. اچھا, بڑے اگر ایک اچھی بارش ہو جائے تو پانی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ایبزارب کر لیتی ہے زیر زمین, اس کا جو ہے وہ پورا نظام بن جاتا ہے. اصل میں انگریزوں کے دور میں ایک اسکیم آئی تھی کہ یہاں کچھ بنانا تھا, تو مرزا اعظم خان کی بھی مطلب تجویز تھی, وہ فیل ہو گئی تھی. پھر انہوں نے ذاتی خرچ سے 8 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اس زمانے میں یہاں بند بنایا تھا نا, جہاں یہ آپ کا ہمدرد کالج ہے نا. جی بالکل, یہ انہوں نے وہاں بنایا تھا, لیکن وہ بنایا تھا حب ندی پہ. جی, اور یہ ملیر ندی بالکل سیپریٹ الگ بہتی, وہ تو الگ ہے. لیکن یہ حب ندی کا جو ڈیم بنا نا, اس سے ایک تو سمندر میں اندر کھارے پانی کی سطح کم ہو گئی, اور ملیر کی زرخیز جو زمین تھی جو آپ کہتے ہیں مسامدار, اس کو مزہ آ گیا زمین, بالکل ایسے اس نے یہ کر دیا. تو یہ آپ اچھا, اب آپ آتے ہیں ہم جعفر طیار سوسائٹی. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے نزدیک جو تھا محرم وہ کھارا در سے شروع ہوتا تھا اور نمائش پہ ختم ہوتا تھا. بالکل. لیکن آپ لوگوں نے 2-3 سوسائٹی ایسی ہیں, ایک تو رضویہ سوسائٹی, ایک انچولی, اور ایک آپ کی جعفر طیار ہے. یہاں پر محرم کی جو روایت ہیں ہندوستان سے سے جڑی, وہ بڑی خوشنما انداز میں, بڑے خوشگوار انداز میں چلتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یا آپ براہ راست ماضی سے شروع کریں اگر. جی سر, اصل میں یہاں جب قیام پاکستان سے پہلے تو بنیادی مرکز جو ہے وہ کھارا در تھا, اور اب بھی ایک بہت بڑا مرکز ہے کھارا در, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کچھ بڑی بڑی آبادیاں بنی, تو جو عزاداری کے مراکز ہیں وہ شفٹ ہونا شروع ہوئے مختلف علاقوں میں. تو اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں اس پورے قیام پاکستان کے بعد کے دور کو, تو ایک دور تھا جو 1950s تک جو ہے وہ کھارا در ایک اہمیت کا حامل تھا. اس کے بعد یہ جو مرکزی جو انوائرمنٹ تھا 2 مہینے 8 دن کا, یہ شفٹ ہوا گولی مار رضویہ کی طرف 1950 کے بعد. جی, اور یہ جو عزاداری تھی اور اس کے جو پیٹرن تھا وہ وہاں پر رہنے والے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں کے لوگ تھے انہی کی ایگزیکٹ عزاداری جو ہے وہ فالو کی جاتی تھی. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ ہوا بھی کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک خاص علاقے کے ہندوستان کے لوگ ایک خاص محلے میں آ کر جو ہے وہ آباد ہوئے, تو ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی اسی طرح سے. تو جب وہ ایک ہی علاقے کے لوگ ہوئے تو انہوں نے اپنی عزاداری کو وہاں پر بہت ہی منظم انداز سے جو ہے وہ شروع کیا. جیسے رضویہ اور گولی مار اگر ہم ان دونوں کو ملا کر بات کریں تو اس علاقے میں آگرہ, ہمارا جو خاندان آگرہ پہرسر والے جو ہیں, شاگرد آگرہ پہرسر والے بہت بڑی تعداد میں آئے. تو انہوں نے اپنا وہ جو رنگ تھا آگرے والا اور پہرسر والا, وہ انہوں نے مکمل طور پہ اس جگہ دوبارہ اسی انداز سے, یعنی جس کا وہاں اشرا ہوتا تھا اس نے یہاں پر بھی اسی طرح سے اس کو جاری کیا. یعنی مکمل طور پہ اس کو اسی طرح سے جاری کیا, اور اسی طریقہ کار سے, اسی سیٹ اپ سے جہاں جو وہ ہندوستان میں کر رہے تھے. اسی طرح سے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ علی گڑھ والے آئے جو علی بستی میں آ کر آباد ہوئے. اچھا, انہوں نے اپنے حساب سے وہاں پر شروع کیا. امروہہ والے بہت بڑی تعداد میں گولی مار میں بھی آئے اور رضویہ میں بھی آئے. انہوں نے بھی بالکل اپنے اسی انداز سے جو ہے وہ اس نظام کو جو ہے وہ عزاداری کے اس سسٹم کو اسی طریقے سے اپنایا جس طریقے سے ان کے اجداد جو ہے وہ ہندوستان میں کرتے آ رہے تھے. اچھا پروفیسر صاحب, ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد پھر اسی موضوع پہ دوبارہ آتے ہیں. TV Next International. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اگر آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی نئی ڈرامہ سیریز میں چانس دے رہے ہیں. کوئی آڈیشن نہیں, براہ راست ریکارڈنگ پر تشریف لائیں اور اپنے خوابوں کو تعبیر دیں. ابھی کال کیجئے 0314-1247-315. TV Next International. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے.
TV Next International. अच्छा प्रोफेसर साहब, बात हो रही थी आज़ादारी की. देखिए जो पहले हम बात मैं थोड़ा सा आपको साथ वो करूँ, हमने ओल्ड कराची में पुराने शहर में जो आज़ादारी देखी, तकसीम से पहले तो यहाँ ये जो आपके हैं ना इस्लाशरी जिसको खोजे कहते हैं, जी जी. कायद आज़म भी उसी बरादरी से थे, जी. ये आबाद थे, उनकी तादाद बहुत महदूद थी. पंजाबी भी थे जो, जी. और जो है वो सिंधी कबाइल भी थे, जी. उनके भी इमाम बारगाह थे. इमाम बारगाह सबसे कदीम भी वही है ना, हाशुर का वो इमाम बारगाह जो है नयाबाद के इलाके में लियारी में. इसी तरह मलिर के अंदर भी एक बहुत कदीमी इमाम बारगाह है हशरपुर के नाम से. अच्छा. वो जो है जोकियो बरादरी का था. लेकिन वो मुहर्रम की जो जो खुशनुमा तहजीबी रिवायतें हैं ना जो हिंदुस्तान से यहाँ आई, वो जी. तकसीम के बाद ही आई. बिल्कुल ऐसे ही. तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आज़ादारी हो रही थी, जो जिस इलाके में आया एक खास जी, शहर जी. के लोग, उस शहर की आज़ादारी को उन्होंने उस इलाके के अंदर दोबारा जो है वो राइज कर दी. बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन 1958 के बाद लालू खेत के अंदर जो है वो एक नए अंदाज से आज़ादारी देने जो है वो जन्म लिया, जी. जिसमें अंजुमनों का कयाम हुआ. और अंजुमनें तो पीछे भी बनती चली आ रही थी, लेकिन अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी जो सच्चे भाई की अंजुमन थी, उसने जब जो है वो शोहरत हासिल की, और उसी जगह पर क्या हुआ कि वो लालू खेत एक ग्राइंडर का काम करना शुरू किया उसने. जी. और तमाम हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के शहरों की जो आज़ादारी थी और उसके जो तरीक़ाकार थे वो लालू खेत में आके ग्रैंड होकर जो है ना वो एक होना शुरू यज्ञा हो गया. यकजा होना शुरू. जी 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 जी. और एक अलग तशख्खुस जो है उसने अपना जो है आज़ादारी का एक नया अंदाज था. हाँ. जो है वो तशख्खुस पैदा किया लालू खेत में. और इसी वजह से जो एक्टिविटीज थी आज़ादारी की वो लालू खेत में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी. अच्छा. और उसी जमाने में, यानी आप जो कहें कि 1960s के बाद जो है आज़ादारी के जो मराकज़ थे वो तब्दील होकर जो है वो रिजविया और गोलीमार से वो लालू खेत में आ. लालू खेत में. और लालू खेत जो है वो हर तरह से आज़ादारी का जो है वो एक मरकज उस लिहाज से नहीं कि जैसे जो है वो नुमाइश के अंदर जो जुलूस निकलता है वो तो एक मरकजी जगह मौजूद है, लेकिन 2 महीने 8 दिन जो आज़ादारी एक तरीक़ेकार से मनाई जाती है, तो वो जो फॉलोइंग है वो लालू खेत से होती है. वो वहाँ. तो कि लालू खेत में जिस तरह से अंजाम दी जा रही है, तो पूरे कराची के अंदर उसी तरह से जो है वो फिर राइज होना शुरू हो जाता है. ये बड़ी इमाम बारगाह भी उसी दौर में तामीर हुई है जो लालू खेत. जी बिल्कुल 1950s के अंदर ही हो गई थी. जी. अब उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लालू खेत में फिर वहाँ मौजूद लोगों ने कराची के हिसाब से बिल्कुल नई जो है वो जो आज़ादारी के तरीक़ाकार जो है वो लेकर आए, जो इख्तराई की नौहाफ़वानी में. जी जी. और दीगर तरीक़ाकार में. तो वो सब कुछ जो है ना फिर वो खालिस कराची का था. जी बिल्कुल. यानी आप यूं कहें कि 1950 तक जो है वो आप यूं समझे खारादर मरकज था. 1950 से लेके 1960 तक जो है वो जो गोलीमार में और रिजविया में हो रहा था, वो मराकज़ तो यहाँ आ गए थे, लेकिन जो है वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की आज़ादारी जो है बड़ी शदुमत के साथ मनाई जा रही थी. लेकिन 1960 के बाद जो है जो लालू खेत में हुआ, वो लालू खेत के अंदर जो है वो हर शहर की आज़ादारी जो है ना वो मिलकर एक रंग इख्तियार किया. और उस एक रंग के अंदर भी जो है वो अलग जो है वो तशख्खुस बनना शुरू हुआ जो सिर्फ कराची में हो रहा था. और वो उसमें खुलूस इतना ज्यादा था कि उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे कराची में एक खास रंग जो है वो आज़ादारी का बनाया, जो अब दुनिया के हर शहर के अंदर मिल जाएगा. जी बिल्कुल ऐसे. भाई जैसे हमारे यहाँ कराची के जो खाने हैं वो इंडिया को भी मात कर लें ना, दिल्ली के पकवान या आगरे के पकवान, लेकिन अब कराची में सबसे ज्यादा बढ़िया चीज मिल रही है. बिल्कुल ऐसे. और यही चीज हमारे रिवायत का, चाहे मुहर्रम की रिवायत हो या ईद मिलादुन नबी की रिवायत हो. तो लेकिन ये जो आपके अंजोली वाले हैं, इन्होंने अमरोहा की रिवायत को बरकरार रखा, वो आपके उसमें नहीं आए. अमरोहा की रिवायत तो जो है वो अब तक बिल्कुल जुदा है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन आप देखें ना, अगर आप गोलीमार में जाएंगे तो वहाँ अब भी आपको आगरे की रिवायत जो है वो मिलेंगी. इसी तरह से अगर आप कोरंगी में जाएंगे
تو وہاں آپ کو جونپور کی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ روایتیں آپ کو ملیں گی. اگر آپ کھگرا پار میں جائیں گے جو ہے وہاں پر آپ کو کانپور کے علاقوں کی جو ہے وہ آزادی کی روایتیں ملیں گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر جو ہے وہ ڈگ روڈ شاہ فیصل کالونی میں جائیں گے تو وہاں الہ آباد کی آپ کو جو ہے وہ آزاداری کی روایات جو ہیں وہ مکمل طور پہ نظر آئیں گی. لیکن یہ سب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ تو فطری عمل ہے. وہ ایک فطری عمل کا حصہ جو ہے وہ بنتی جائے. ہمارے والد تھے نا وہ کراچی آ کے اسی لیے خوش ہوتے تھے کہ یہاں پورا بر صغیر جو ہے نا اپنی روایتوں کے ساتھ اور محرم میں خاص طور پر. لیکن ایک ہمارے والد ایک بات کہتے تھے کہ لکھنؤ کے جو شیعہ ہیں لکھنؤ امروہہ اور دوسری جگہ کے وہ سب نرم مزاج, لیکن یہ بڑے مرکنے آپ کے رامپور والے. ایسا ہے رامپور والوں کا ایک اپنا ایک الگ ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک فوج ہوتی ہے نا ہر اس کے اندر. انہوں نے لیاقت, ہماری جو ملیل لیاقت مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی یہ سب سے زیادہ دکاندار جو ہے ایک زمانے میں رامپور اور شاہجہاں پور والے تھے. اچھا, اس میں ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس پورے اس سناریو میں جو ہے وہ نوحہ خوانی نے جو ہے نا جو عروج کراچی سے حاصل کیا وہ پوری دنیا میں تھا. اور اس میں ایک جو بڑے نام جو ہیں وہ ایک تو جو ہے وہ سچے بھائی, وہ آپ کے جعفر طیار والے ہیں نا. نہیں جعفر طیار والے, سچے بھائی جو ہے وہ سب سے بڑا نام ہے. اس کے بعد تدریج بہت سارے لوگ اور ایک نام آپ کی کتاب میں ذکر کیا ہے ان کے وہیں کے قبرستان میں دفن سچے بھائی ہیں. ہاں, سچے بھائی جو ہیں وہ لالو کھیت کے بعد جو ہے وہ جعفر طیار آ گئے تھے نا. اچھا جعفر طیار آنے کے بعد جو ہے وہ جعفر طیار سوسائٹی کا انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ صدر بنے تھے. اچھا, تو پھر وہ ایک طویل عرصہ جعفر طیار سوسائٹی کے صدر رہے اور بہترین ترقیاتی کام کروائے انہوں نے. وہ نہ صرف جو ہے وہ ایک اچھے جو ہے وہ نوحہ خواں تھے بلکہ منتظم بھی بہت اچھے تھے. یہ آپ کے جس طرح آپ نے سچے بھائی کا ذکر کیا, سید ناصر جہاں تھے وہ اپنے لحاظ سے بہت اچھا مرثیہ خواہ تھے, لیکن اتنے اچھے وہ مطلب سوشل ورکر بھی تھے, بہت لوگوں کے کام کراتے تھے وہ بھی. سید ناصر جہاں کے ہمارے تو کھارا در میں وہ آتے تھے جب جس 8 محرم کا جو جلوس آتا تھا اس میں وہی آتے تھے نوحہ خوانی کرتے ہوئے. اچھا, یہ جو آپ کا تھا ہمارا خاص طور پہ پنجابی کلب کا علاقہ, یہاں یہ رئیس صاحب رہتے تھے, رئیس امروی 1960 تک رہے. تو علامہ رشید ترابی جب مجلس پڑھنے آتے تو ایک مجلس پنجابی کلب میں خاص طور پہ پڑھتے تھے رئیس صاحب کے اعزاز میں. تو وہ بڑی شخصیت ان کی جو تھی علامہ رشید, 4-5 مجلسیں روزانہ تو فکس تھیں اور 5 وہ کمپلیمنٹری پڑھتے تھے. 10 مجلسیں روز پڑھنا کمال کی بات ہے. وہ ہمارے ہم ان کے شہر سے نکل بعد میں جو آپ کے لالو کھیت میں پڑھتے تھے یہ وہ نرم لہجے میں پڑھتے تھے لیکن خوب پڑھتے تھے. اس کے بعد ہماری جو سید ضمیر نقوی, ان کا لوگوں نے مذاق بنایا, لیکن ان کا بھی میں نے کتب خانہ دیکھا تھا, بہت ان کا مطلب مطالعہ تھا. اور دیکھیں آپ نے ایک جو کتاب لکھی ہے ابھی یہ ملیر کی اور کراچی کی, اس میں آپ نے بھی اور میں نے بھی ایک وہ اعداد و شمار اپنی جگہ پر ہیں, لیکن روایتوں کا اور جو سینہ بسینہ روایتیں آ رہی ہوتی ہیں نا اس کی اپنی اہمیت ہے, اس سے آپ کچھ بھی کہیں. اور ضمیر صاحب کا موضوع یہی تھا کہ انہوں نے ان روایتوں کو یکجا کیا اپنی تقاریر میں. آپ کے یہاں زیادہ تر مجلسیں کس نے پڑھی ہیں آپ کے جعفر طیار میں؟ جعفر طیار سوسائٹی میں مختلف علماء, تقریباً تمام علماء جو ہیں وہ یہاں خطاب کرتے رہے ہیں. ظاہر علامہ رشید ترابی تو اس وقت تو زمانے کے تو نہیں ہے, لیکن وہ جعفر طیار سوسائٹی دراصل جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ 1975 کے بعد جو ہے وہ آبادی اس کی ہونا 80 کے بعد 70 سے تقریباً سمجھ لیں کہ اس کی آبادی ہونا شروع ہوئی ہے. اور 80 کے بعد جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ کو صحیح معنوں میں اس کی چہل پہل شروع ہوئی. یہ جو ہمارا بڑا امام بڑا کھارا تر ہے نا, اس میں مولانا یا پہلے یہی پڑھتے تھے ان کے انتقال تک علامہ رشید ترابی, بعد میں مختلف دور, لیکن بعد میں ایک ہمارے گجراتی شاعر تھے ان کا نام تھا مدور سلیل, جو گجراتی مسال, پھر بعد میں وہ پڑھنے لگے. تو وہ ان کا چونکہ گجراتی لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ جتنا ہو سکے بات کو اس طرح کریں کہ کیا کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین قائم رہے. اسی وہی موضوع پہ میرے خیال میں علامہ جو تھے آپ کے لالو کھیت میں پڑھتے تھے نصیر, ان کا بھی یہی ہوتا تھا, بلکہ رضی مشتری صاحب کا بھی یہی تھا. سر آپ کو میں اس میں ایک بڑا مزیدار واقعہ بتاؤں کہ ہمارے محلے سے تھوڑا سا آگے ملیر مندر کا علاقہ ہے. جی دیکھا ہوا. اچھا, یہاں جو ہے وہ دہلی والے رہتے ہیں بڑی تعداد میں. جب وہ اپنا تعزیہ نکالتے ہیں 9 اور 10 محرم کو,
تو وہ لوگ جو ہے وہ اب آپ کو شاید آپ کو تو پتہ ہی ہوگا تاشے بجاتے ہیں. ہاں ہاں تو وہ تعزیے کے آگے آگے جو ہے نا وہ تاشے اور ڈھول بجاتے ہیں. تو ایک زمانے میں کرفیو لگا ہوا تھا, تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا تاشے جو ہے وہ نکالے, تو حالات بھی خراب تھے کافی. تو انتظامیہ آ گئی, اس نے بولا بھائی یہ کیا کر رہے ہو, تو ادھر ان کا جلوس آئے گا اور یہ ڈھول بجائیں گے تو لڑائی ہو جائے گی. تو انہوں نے بولا یہ بالکل بھی نہیں ہوگا, ان کو منع کر دیا کہ یہ کوئی بھی جو ہے وہ یہ ڈھول نہیں بجائے اور تاشے نہیں بجائے. تو جو جلوس والے تھے ان کو پتا چلا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو منع کیا ہے, تو جلوس والے گئے, انہوں نے بولا ہمیں پتا ہے کہ یہ جو تاشا ہے اور جو ڈھول ہے یہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار نہیں, خوشی کچھ کا اور اظہار ہے. نہیں ہے, کچھ اور ہے یہ. تو جی جی تلوار پہ خون کی فتح کا جو ہے وہ اظہار ہے. تو انہوں نے اپنے جلوس سے آگے ان کو کھڑا کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ جلوس ہے, اس سے آگے یہ تاشے بجائیں گے. سبحان اللہ. اور بجاتے ہوئے مین روڈ تک ہائی وے تک لے کے گئے, اور کہا کہ ہمیں اس سے پریشانی نہیں ہے, آپ فکر نہ کریں, یہ ہمارے بھائی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ایک وہاں پہ بڑی مذہبی امانگی موجود ہے اس طرح کا. جی یہ دیکھیں آپ کو بتاؤں, ابھی کچھ دن پہلے, تھوڑے دن پہلے فیس بک پہ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ عید الاضحیٰ کا جو کی نماز ختم ہوئی اور ماتم شروع ہو گیا, تو یہ کیا طریقہ ہے, آج خوشی کا دن ہے. تو اصل میں ہم جہاں کے ہیں نا انڈیا میں, گجرات کے, وہاں بھی یہ ہوتا تھا جیسے یہاں سے جب ہم نکلتے ہیں, جلوس نکلتا ہے تو علم ہوتا ہے نا, تو وہاں عید کی نماز پڑھنے جب جاتے ہیں اور محرم میں تعزیے نکلتے ہیں, تو اس کے ساتھ جو علم ہوتا ہے اس کو نشان کہتے ہیں, نشان. جی. تو یہ بقرعید میں نشان لے کے جاتی, جب نشان لے کے واپس آتے تھے تو وہاں ہمارا ایک میمنوں کا علاقہ ہے, مطلب اس کو کہتے تھے میمن جماعت خانہ, وہیں پر ماتم ہے. تو ماتم پہ آ کے جو ہے نا بقرعید 10 محرم, اس طرح سارے سنی ہوتے تھے, کوئی شیعہ نہیں ہوتا تھا اس میں. وہ مطلب جس طرح آپ کے یہاں ماتم ہوتا ہے, ہمارے یہاں جو ہوتا ہے چوکارو کہتے ہیں اس کو, چوکارو یہ ہوتا ہے, یہ اس طرح یعنی مسلس کی نمائش کرتے ہیں کہ اگر وقت پڑا تو ہم جہاد کے لیے تیار ہیں. اچھا. یعنی امام حسین کے ہم مطلب سپاہی ہیں اور ہم جہاد کریں گے. یہ چوکارو, وہ ایک تال ڈھول بجتا ہے, وہ ایک دائرے میں مطلب گھومتے ہوئے چوکارو لیتے ہیں, اور پھر یہ چوکارو یہ اس دن اظہار ہوتا ہے کہ اب غم کے دن شروع ہو رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھئی یہ تو ایک اظہار ہے, اس میں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یہ تو جو ہماری جو مذہبی روایت ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں ہوتی ہیں, اور اس کو آپ جو کرتا ہے اس کو کرنے دیجیے. جی جی. اور آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں نا, ان کا شعر ہے کہ کیوں کیا ہے وہ ہے نا, ماپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتا, اس سے پہلے کا جو مصرع ہے, کیوں جلتا ہے دل, کیوں جلتا ہے سینہ. ہاں یہی مصرع ہے, کیوں جلتا ہے دل, کیوں جلتا ہے. تو ہمارے یہاں جب سبیل بن رہی تھی, وہ ہیں سب گجراتی اسپیکنگ, تو ان کی سمجھ میں شعر نہیں آیا کہ کیوں جلتا ہے دل. تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ دل کیسے جلے گا, کیونکہ ہماری جو گجراتی زبان ہے اس میں یا تو دل جلے گا یا پیٹ جلے گا, کسی کو دیکھ کے سینہ نہیں جلتا ہے. تو انہوں نے اس کو بدل دیا, کیوں جلتا ہے دل, کیوں دکھتا ہے سینہ. تو وہ اب تک ہے, یعنی آپ محرم میں آپ جائیں نا تو آپ کو وہی مطلب دیکھنے کو ملے گا. تو بہرحال یہ جو ہم نے جو گفتگو کی, یہ جعفر طیار میں بھی مطلب محرم الحرام جو اسی عقیدت و احترام اور رواداری سے منایا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ محرم کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بلکہ آپ کے تو 2 پیغام بنے گے, ایک اپنے طلباء کے لیے بھی اور ایک محرم کے حوالے سے بھی. اثر محرم الحرام جو ہے وہ روایتی طریقے سے, جیسے ہمارے اجداد نے جس طریقہ کار سے بنایا ہے, بالکل اسی طریقہ کار سے جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ منانا چاہیے. یگانی کا سر بنانا چاہیے, اسی میں ہم سب کا فائدہ, جس احترام سے اور جی تقدس کے ساتھ, اس تقدس کو ہمیشہ بنا. اور طلباء کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ طلباء کے لیے سر پیغام آج کل بڑا مشکل ہے, کیونکہ انہوں نے تو کچھ سننی نہیں ہے آج کل. نہیں پھر بھی جو دور ہے وہ بڑا مختلف قسم کا آ گیا ہے. ہم ان سے اگر کہیں کہ آپ پڑھائی جو ہے وہ مزید, میرا ایک ہی پیغام ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد اپنی پڑھائی کو جو ہے وہ ختم نہ کریں. ٹانگ کریں. آپ میرے آپ نے آرٹیکل بھی کئی دفعہ پڑھے ہوں گے, جو بار بار میں بچوں سے جو ہے وہ یہی کہتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک دور ہے, اس لحاظ سے کہ اسکل بیس جو ہے وہ تعلیم کی نیڈ پیدا ہو گئی ہے. جی. لیکن نوکریاں اب بھی اکیڈمک جو ہے وہ سسٹم پہ ہی ڈگریوں پر ملے گی. جی.
اور بچہ وہ اکیڈمک تعلیم اب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے وہ انٹر کرنے کے بعد جو ہے اسے چھوڑ رہا ہے اور اکیڈمک کی بنیاد پر جو جابیں ملنی ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ پا رہا. تو یہ بڑا مشکل دور ہے. جی جی جی. اور اس ٹرانزٹ دور کے اندر بچے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی 16 ایئر آف ایجوکیشن کو مکمل کریں. اس کے بعد جتنی وہ اسکلز حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں, وہ کامیابی ان کے قدم پر موجود ہوگی. لیکن اگر وہ اس دور میں تعلیم کو جو چھوڑ کر اور ڈائریکٹ اسکل پر آ گئے تو مسائل بہت ہوتے ہیں. بہت مسئلہ ہے. پھر وہ مستقبل ان کا کیونکہ ابھی بھی اکیڈمک تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ. جی جی بالکل. تو پروفیسر صاحب آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. اور اب ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آئندہ کسی اور رنگ کے ساتھ جو رنگین باتیں کریں ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. TV Next International.